غالب کی کیا بات ہے, یہ کیوں اتنے بڑے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اتنا سا دیوان لکھا ہے, اور ایک ایک شعر اگر ان کی سکسیس ریشو نکالی جائے کہ کتنے اشعار ہیں جو سنے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, جانے جاتے ہیں, تو آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ ان کی جو سکسیس ریشو ہے وہ 68% ہے. ارے واہ واہ. اس لیے کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مرزا غالب سے تو وہ بہتر ہے, یا وہ بہتر ہے, یا یہ بہتر ہے, یا یہ بہتر ہے, تو جان جائیں کہ اس کا علم بڑا محدود ہے. اس کو پہچان ہی نہیں ہے غالب کی کہ غالب کیا ہے, کون ہے, اور وہ واقعی نہیں جانتا کہ شاعری کیا ہوتی ہے. صاحب میرا ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਆ ਗਾਲਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੂਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ. ویلکم بیک ناظرین, اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی ٹائم مشین. اچھا جی, ہم بلانے جا رہے ہیں اردو ادب کا ایک ایسا نام جن کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات میرے دوست نے کی کہ یہ ایک ایسا پہلوان ہے جو ڈنڈ پیل کے تو کرٹکس کے سامنے آتا ہے, نقادوں کے سامنے آتا ہے کہ نکالو نقص. اور چند ایک لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے زمانے میں ہی انہیں پہچان لیا گیا کہ بھئی یہ اس زمانے کے نہیں, یہ بہت بڑے آدمی ہیں. اور اردو ادب اگر ان کا نام نہ ہو تو اس کے بغیر اردو ادب کا جو تاج ہے نا وہ اس کے سر پہ نہیں رہتا. تشریف لاتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب. بلی مارا کے محلے کی گلی قاسم جان سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین I present to you مرزا غالب. بہت خوب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی نظر ایک شعر ہے حضور, وہ ہے کہ خشک مغزو خشک چوبو خشک پوست از کجا می آئے دی آواز دوست. خشک ہو یا تر ہو, واہ, دوست کی آواز کان میں نہیں دل میں ہو. کرسی لائیے پلیز. میں لے کوئی اور کسی اور کو کہا ہے, بیٹا لے کر آؤ, لے کر آؤ. مفت کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. واہ 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 واہ. آپ کی گفتگو سے آپ شاعر معلوم ہوتے. جی ہاں, لیکن آپ تو ہاں یہ بات تو درست ہے. اچھا, یہ ان میں نا نرگسیت تھی, تب بھی تھی. جی ہاں, یہ خود کو بڑا مطلب سمجھتے تھے کہ میں غالب, ان کو ادراک تھا غالب تو غالب ہے نا. ہاں جی, آپ یہ بتائیے کیسے حالات ہیں؟ بہت تنگ ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے مزار پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے تھے؟ نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. اچھا, اپنے مزار پر آنے والوں میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس کی ہوئی؟ جو گلے میں پیسے نہیں ڈالتے. مرزا صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? نہیں تانوں کیڑے جگہ تے بازار تے پتہ لگدا, میں تیرے نال گولیاں کھیڈدا. مرزا صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2008 میں آپ کے مزار پہ آ چکا ہوں. بیٹا باہر باہر پھر رہے ہو, اندر آ جاؤ, تمہاری اپنی قبر ہے. تمہارے پاپا بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, وہ مجھے بہت ہنساتے ہیں. واقعی امانت صاحب کے والد صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ جانتا ہوں, وہی ہوتے ہیں, اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے ہیں ہمارے پاس. ارے واہ واہ واہ. ہم پاکستان کی ہسٹری میں مذاق آپ مرزا غالب کہتے ہیں ویسے. کیا بات, واہ واہ واہ, بہت اعلیٰ. کیا آپ کو ذاتی طور پہ اپنا سب سے اچھا اور شاندار اور عظیم شعر کون سا لگتا ہے؟ اسی کی تلاش میں تو پورا دیوان لکھ دیا, پھر بھی نہ ملا. ہاں ہاں, واہ واہ. دیوان لکھنے کو ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? یار تو ادھر ہی آیا ہاں میرے کول. آج کل کے دور میں بہت سے شعراء جو ہیں وہ اپنے کلام کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا لکھتے ہیں. آج کے دور میں شاعر ہیں. آج کل کے جو شعراء ہیں ان کے نام وغیرہ تو آپ جانتے ہوں گے. نام تو ہم سب کے جانتے ہیں, لیکن یہ شاعر بھی ہیں. ارے واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اچھا, میں یہاں ایک گزارش کروں, آپ فنکار اٹھا لیں دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے فنکار ہوئے ہیں, سب سے بڑا موسیقار اٹھا لیں, بیتھوون کو اٹھا لیجیے آپ. اس کے علاوہ بڑے بڑے فنکار, چاہے وہ کمیڈینز ہیں چاہے ایکٹرز ہیں,
कोई भी उठा लीजिए, सिंगर्स उठा लीजिए आप दुनिया के बड़े बड़े, आप ये देखेंगे कि अगर उन्होंने 40,000 गाने गाए तो आपको अभी उनके गाने शायद 10 या 12 याद होंगे। इसी तरह अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 पेंटिंग्स की हैं तो शायद 2 सबसे फेमस होंगी। ये मैं अजीम अजीम लोगों की बात कर रहा हूं। यानी कि जो सक्सेस की और हिट की रेशो है, चाहे वो फिल्म डायरेक्टर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बहुत बड़ा एक्टर ही क्यों ना हो, वो रेशो कभी भी 7 से मुतजाविज नहीं होती, 7 से मुतजाविज नहीं होती। 7% कि अगर 100 गाने गाए तो शायद 7, और ये बहुत बड़ा नंबर है। मिर्जा गालिब की क्या बात है, ये क्यों इतने बड़े हैं? वो इसलिए हैं कि इन्होंने इतना सा दीवान लिखा है, और एक एक शेर, अगर इनकी सक्सेस रेशो निकाली जाए कि कितने अशार हैं जो सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं, तो आप हैरान होंगे ये जानकर कि इनकी जो सक्सेस रेशो है वो 68% है। अरे वाह वाह। इसलिए कोई करीब भी नहीं फटकता। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मिर्जा गालिब से तो वो बेहतर है, या वो बेहतर है, या ये बेहतर है, या ये बेहतर है, तो जान जाएं कि उसका इल्म बड़ा महदूद है। उसको पहचान ही नहीं है गालिब की कि गालिब क्या है, कौन है, और वो वाकई नहीं जानता कि शायरी क्या होती है। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਆ ਗਾਲਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੂਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ। अना है शह का मुसाहिब, फिर है इतराता, वरना शहर में गोगे की आबरू क्या है। यार इसको ये ना करवा दे गालिब साहब से दरखास्त करके माजरत के साथ, बना है सलीम का मुसाहिब, क्या बात है? ये है इतराता, क्या है इतराता? वरना शहर में सलीम की आबरू क्या है। अच्छा गालिब साहब, आपकी शादी हुई उमराव बेगम साहिबा से, वो शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? जो भी थी, लेकिन आपको इवेंट नहीं मिला, आपको दुख है। आप अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती क्या समझते हैं? खुशकिस्मती मेरी नहीं, फिर? बर्रे सगीर की है कि गालिब यहाँ पैदा हुआ। अरे वाह वाह। ਗਾਲਬ ਕੋ ਇੰਜ ਜਾਨ ਛੜਾ। तू पढ़ हाँ गालिब दे आगे, तू घरों ही ना रेड़ी वाला खोती अगे जोड़। जी, जाने से पहले हमें शायरी के हवाले से कोई नसीहत कर जाएं जो आजकल के दौर में हमारे काम आए। नसीहत यही है, बूढ़ा हो चुका हूँ, तब तक तुम्हें फैज नहीं मिलेगा, तब तक जब तक तुम्हारी आंख और सोच को फैज ना मिलेगा। अरे क्या बात। क्या बात है, ये तो हमें जिंदगी का नुस्खा हाय वफा दे गए। बेशक ऐसे ही। बहुत आला, बहुत आला, बहुत अच्छा लगा।